ہڑبڑی میں جیسے ہی راہداری سے مڑا بادشاہ نے اسے جا لیا۔ ایاز نامی کی ایک اور نقاب پوش کو دیکھ کر سانسیں خشک ہو گئی۔ کیسے ایاز نامی؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن اس کی پیشانی پر رکھتے سرد لہجے میں بولا تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنا خشک ہوتا گلا تار کرتے بولا، سوال نہیں، ورنہ غلطی سے مجھ سے یہ چال بھی سکتی ہے۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے سرگوشی میں بولا، ویسے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ یا پھر سیدھا اوپر؟ وہ گن اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے کڑھتگی سے بولا، دیکھو تم لوگ مجھے جانتے نہیں، تبھی یہ غلطی کرے ہو، باس تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اس نے ہمت کرتے اسے ڈرانا چاہا، مجھے جانے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بکتا، بادشاہ نے انجیکشن نکال کر اس کی گردن میں گاڑتے ایک لمحے میں اس کی زبان باندھ گئی۔ اسے کندھے پر ڈالتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کی ڈگی کھل کر اسے غصے سے پٹا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو دھمکی دینے کی گستاخی کی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا، ریان ملک نے گاڑی بھگا دی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا، آنکھوں کے پردوں کے پیچھے وہ سیاہ بے یقینی آنکھیں لہرائی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ آنکھیں اسے دیکھ کر اتنی بے یقینی کیوں تھی، پر وہ دوبارہ اس لڑکی سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس سے بٹکار ہی تھی اس کے مقصد سے۔ وہ چاند سا ایک نازک سا پیکٹ تھا اور وہ اندھیرے کا بھٹکا مسافر۔ وہ تو اپنا پتہ نہیں جانتا تھا، تو کیسے کسی کی منزل بات جاتا، مجھ سے دور رہنا، ورنہ بادشاہ کی وحشت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا، اپنی باہوں میں اب بھی اس کے گلداز وجود کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ عالم راؤ سیدھا اپنے روم میں تھا، فریش ہو کر چینج کیا، اپنے زخم پر ڈریسنگ کی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل و دماغ میں ابھی بھی اس ابصرہ کا سسکتا وجود، اذیت سے بڑی نم آنکھیں، اس کی التجائیں، سب گم رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اتنا بے احتیاط کیسے ہو سکتا تھا۔ مجھے کسی صنف ناظر کو ایک نظر دیکھنے تک وہ راضی نہ تھا۔ آج ایک لڑکی دوسری ملاقات میں ہی بری طرح کسی اسیب کی طرح اس کے ساتھ پر سوار ہو چکی تھی۔ عالم راؤ، کنٹرول کر خود کو، تم بس اس سے مصیبت سے نکالنا چاہتے ہو، اس کے علاوہ کچھ مت سوچو۔ وہ بہت چھوٹی سی ہے، بہت نازک ہے، وہ تمہاری دیوانگی برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا تو آنکھیں موند گیا۔ ریان اور مونا نے ایاز نامی کو بہت ٹارچر کیا تھا، پر وہ کچھ بھی بتانے پر راضی نہ تھا۔ صبح وہ پھر سے کالج کا چکر لگانے والا تھا، پر اس بار وہ بادشاہ جانے والے تھے، کیوں جو کام وہ کرنے جا رہا تھا اس کے لیے اسے بادشاہ اور مونا دونوں کی ضرورت تھی۔ اسے اب بس صبح کا ہی انتظار تھا۔ صبح لمس ابراہیم کی آنکھیں کھلی تو خود کو انجان جگہ پر پائے، آہستہ آہستہ حواس بیدار ہوئے تو کل رات کی ساری واردات ذہن کے پردے پر اڑ آئی۔ وہ سنہری آنکھیں، وہ اس دن ریسٹورنٹ میں تو اس کی آنکھیں سے آتی، کیا وہ ساحل تھا؟ وہ زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے؟ نہیں، پر وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا، مجھے پہلے کنفرم کرنا چاہیے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا سٹول اٹھانے لگی، تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گلاس کے نیچے رکھے پیپر پر پڑے لمس نے اسے نکال کر اپنے سامنے کیا۔ اس وقت تو مجھ سے بہت دور رہنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے اسٹرینجر۔ ایک طرف سے دھمکی دی گئی تھی۔ لمس ابراہیم زخمی سا مسکرائے، اسے کسی سے دور رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل، سب خود اسے دور خود سے ہی پڑے دھکیل دیتے تھے۔ سوری اسٹرینجر، اگر تم میرے ساحل ہوئے تو تمہیں لمس ابراہیم سے دور بس اس کی موت ہی کر پائے گی۔ مجھے دیکھنا چاہیے، شاید مجھے کچھ ایسا مل جائے جس سے پتہ چل سکے کہ وہ ساحل ہے یہاں کوئی اور۔ وہ سائڈ ٹیبل چیک کرنے لگی، پر وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر دوسری سائڈ کا چیک کیا، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی جانب بڑھی، ہو سکتا ہے یہ اس کا روم نہ ہو، اس نے خود کلامی کی۔ پھر کچھ سوچ کر دوبارہ سے تلاشی لینے لگی۔ شکر ہے وارڈروب لاک نہیں تھا، وہ پھرتی سے اپنا کام کر رہی تھی، یہ دیکھ کے بنا کہ کوئی بڑے انہماک سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ جو صبح جاگنگ کے بعد سے اپنے گھر کی جانب آیا تھا، لمس ابراہیم کو اپنے کمرے کا پوسٹ مارٹم کرتا دیکھ وہ اصل میں سے وہی دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ نہیں پائی، شاید کچھ زیادہ ہی مصروف تھی، اسے لگا وہ جا چکی ہو، کہ پر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ کیا کھو گیا تمہارا؟ وہ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ پھنسائے سپار لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم جو وارڈ میں سردی ڈیٹیکٹیو بنی ہوئی تھی، اس کی آواز پر ڈر کر اچھل پڑی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ لہجے کڑہت کی ظاہر تھی۔ لمس کی ٹانگیں کپ کپا اٹھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھے یا جواب دے سکے۔ بادشاہ اسے جواب نہ دیتا،
دیکھ اس کی جانب بڑھا، اس کے قدموں کی آہٹ لمس کو اپنے قریب آتی محسوس ہوئی تو اس کی جان پر بنائی، وہ پیش قدمی کرتی اس کے قریب آ رکا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا روح اپنی طرف موڑا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لمس کا سر سیدھا بادشاہ کے آہنی سینے سے ٹکرایا، اسے لگا وہ کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہے۔ وہ کڑا اٹھی، بادشاہ نے بنا لحاظ کیے جارحانہ انداز میں اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کیا۔ کہا، کیا کر رہی تھی تم؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ خوف سے لمس ابراہیم کی آنکھیں پھٹ پڑی، بازو پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ لمس ابراہیم کو لگا اس کی ہڈی چوٹا جائے گی۔ پر پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لمس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے، اس کی قربت اس کی جان نکالی تھی۔ میں نے پوچھا کیا کری تھی تم یہاں؟ وہ بنا اس کے آنسو کی پرواہ کیے ہنوز کرہتگی سے بولا، میں وہ کپڑے ڈھونڈ رہی تھی، میرا ڈریس گندا ہو گیا تھا۔ لمس نے اس کی سخت گرفت میں بمشکل بولا۔ بادشاہ کی گرفت کچھ نرم ہوئی، لمس نے اپنی بھیگی پلکوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آج پھر سے سیاہ ہو گئی تھی، پر ان میں سرخی ہنوز تھی۔ بادشاہ نے اس کی سیاہ نم آنکھوں میں دیکھا، ایک پل میں سب کچھ زیر زبر ہوا تھا۔ آنسو سے بھیگے نرم پھولے ہوئے گال، سرختے ناک، کپکپاتے انابے لب، وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ آپ کی آنکھیں لمس کے لب دیر سے ہلے تھے، وہ ایک پل میں حواس میں لوٹا تھا۔ مجھ سے دور ہو سٹرینجر، ورنہ تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب کرتے درستی سے بولا۔ لمس کو لگا جیسے وہ انگاروں کی لپیٹ میں آگے ہے، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا۔ مجھے جانے دے، وہ گھبرائی تھی کسی انجان کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلے، اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر اس وقت وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اگر میں نہ جانے دوں تو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ لمس نے اپنی حیرانی سے پھٹی آنکھوں سے بادشاہ کا ایک پل میں بدلتا روپ دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ پہلے منہ سے آنکھوں سے آگ کھول رہا تھا اور اب آنکھوں میں ہمار لیے نرم لہجے میں بولتا، اسے اٹیک کروانے پر ہی تو لا ہوا تھا، پر پلیز۔ وہ روحانسی ہوئی، بہت دلکش ہو تم، بے حد حسین، بے شک تمہیں دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا ہے، اور تمہاری یہ آنکھیں کسی گہری رات کی مانے دل چاہتا ہے کوچ۔ اور نرمی سے اس کی پلکوں کو انگلی سے چوتے مدھم لہجے میں سرگوشی سے بولا تھا۔ لمس ابراہیم کے وجود سے لرزش طاری کر گیا، وہ ہمت جٹا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر مقابل مال کہاں تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنا سارا زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اسے بے بس ہوتا دیکھ محسوس ہو رہا تھا، تم خود ہی تو آئی تھی نا رات کو ایک انجان گھر میں جہاں ایک ہینڈسم لڑکا بالکل تنہا اکیلا رہتا ہے، تم بنا سوچے سمجھے اس تک آ گئے، وہ بھی تب جب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، ایک پاگل جانور کی طرح۔ وہ بنا ایک پل کی بھی دیر کے سامنے والے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اگر میں رات تمہارے اس خوبصورت چہرے کو بے تحاشا خراج تحسین پیش کرتا، تمہارے لبوں پر اپنے وحشت کے نشان چھوڑ دیتا۔ وہ سردی سے اس کے نچلے لب کو مسد سے صفاقے سے بولتا۔ لمس ابراہیم کو پور پور کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ بادشاہ کا لمس اسے جلتے انگاروں کے ماننے لگا تھا جو اسے پور پور سلگا رہے تھے۔ اگر تمہاری ان محدودی انگلیوں کو زخم زخم کر دیتا، اس کے گلدار انگلیوں کو اپنی آہنی انگلیوں میں الجھا بیٹھا میں کی انتہا کر رہا تھا۔ لمس ابراہیم کا دل چاہا زمین بھٹے اور وہ اس میں سما جائے، وہ جہاں خدا کے لیے مت کرے۔ وہ اس کی گردن پر انگلیاں چلاتے اس سے پہلے کچھ کہتا وہ چیخ اٹھی۔ وہ سواکی سے مسکرایا، کیا ہوا ڈی اسٹرینجر؟ وہ بے دردی سے اس کے گال سے آنسو مسلتے ہوئے بولا۔ وہ دھکا دے کر اسے دور ہوئی، شاید وہ بھی اب اسے اپنی گرفت میں رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آنسو بہاتے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھتی بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگی۔ اس کے جاتے ہی بادشاہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت سخت بول گیا تھا، پر اس نے جو بھی کیا تھا اس کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ آئی ایم سوری، پر تم بہت معصوم ہو، مجھ سے دور رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم تو سمجھے تھے ایک زخم بڑھ جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ و جاں میں اتر جائے گا۔ بازا تم اور مونا ایک ساتھ رہو گے اور اس کالج میں جاؤ گے۔ عالم راؤ نے کالج کی ڈیٹیل بادشاہ کے ہاتھ میں دی۔ مونا کے ساتھ جانے کا سن کر اس کے اعصاب تلے تھے۔ جان، میں تمہارے ساتھ جانے والا تھا نا؟ اس نے خود بات ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پر کل اس کالج سے 2 لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں بازی، اس لیے تم دونوں کو وہاں جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ حادثہ دوبارہ سے اس کالج میں رونما ہو، کیونکہ پہلے بھی اس کالج سے بہت سی لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں۔ میرے علاوہ یہ کام صرف تم کر سکتے ہو بازی۔ اب میں کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتا، متحکم بڑے انداز میں بولا، اور اس کے فیصلے کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ ریان، تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ وہ ریان سے
محاطب ہوا۔ بادشاہ نے تن اعصاب کے ساتھ ایک نظر مونا کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح اسے ہی دیکھنے میں مگن تھی۔ بادشاہ کا بات نہیں چل رہا تھا، اس لڑکی کو اٹھا کر پر اسے اپنا فرض بھی نبھانا تھا۔ اس کے لیے مونا جیسی جو کو بھی برداشت کر سکتا تھا، جو ہر پل اسے نہارتی اس کا خون جلاتی رہتی تھی۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ بادشاہ بنا مونا کی جانب دیکھے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ مونا اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا ہے تمہیں، عالم راؤ نے ساتھی سے اسے تاکید کی۔ مونا اس کی بات سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ لابنجے اسباب میں سہلا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ریان 10 منٹ میں باہر مل مجھے اس پار لہجے میں بولتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اوکے جی، وہ بھی تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ ہیزل کالج کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کی جگہ صدام خان کو دیکھ کر خوف سے سانس رک گئی، جبکہ صدام خان کی آنکھیں چمک اٹھی اس سنہری پری کو دیکھ کر۔ پری جان آ گیا اپنے ہان کے پاس، وہ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سے بولا۔ ہیزل کو اس سے کڑھاتا آئی پر وہ مضبوط وچارتی تھی، وہ اگر منع کرے گی تو وہ پھر سے اسے سزا دے گا۔ آ جاؤ پری جان، یوں تو مت ستایا کر اپنے ہان کو۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی جانب اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ہیزل کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا۔ صدام خان کا لمس اپنی کلائی پر محسوس کر اذیت کی انتہا پر تھی۔ صدام خان نے گاڑی کا ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا، پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے، دل و دماغ میں اس سالار کی باتیں گردش کرنے لگی۔ دوبارہ ایسا مت کہنا ورنہ اس پوری دنیا کو آگ لگا دے گا یہ JS۔ اس کی جنونی آواز ماں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو میں اس وجہ کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکوں گا، پر مرنے کی بات مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا تم کیا ہو میرے لیے، پر جو بھی ہو بہت ضروری ہو گولڈن ڈال۔ جب سے تم ملی ہو میں ایک بار بھی تمہیں بھول نہیں پایا۔ تمہاری آنکھیں بہت ستاتی ہیں مجھے۔ کیسی دیوانگی تھی اس لہجے میں۔ چپکے سے ایک موتی ٹوٹ کر رخسار پر بکھرا تھا۔ وہ نہیں ملے گی دوبارہ اسے، وہ بھی کسی کو بھی اپنی وجہ سے تکلیف پہنچنے نہیں دے گی، اس لیے اسے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے اپنا آپ ڈائن کی مان لگتا تھا، جو بھی اس کی جانب دیکھتا یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا اس کی زندگی کھا جاتی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ خود کو مار دے، ختم کر دے، پر وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ صدام خان گھر کے ملازمین جو بالکل بے قصور تھے انہیں مار دیتا۔ 3 ماہ پہلے ہی انہوں نے کوشش کی تھی تو صدام خان نے نہ صرف اسے دھمکی دی تھی بلکہ ایک ہانسام کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا تھا۔ پری میں سوچتا تھا کچھ ہی دن میں تم 17 کی ہو جاؤ گے تو کیوں ہو جاؤ گی تو تمہاری برتھ ڈے پارٹی بھلے ہم اپنی شادی رکھ لیں۔ وہ سکون سے بولتا۔ ہیزل پر اذیتوں کے نیز سرے سے پہاڑ توڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے سسک کر مرنے کی سزا سنائی ہو۔ اور آج رات آج ہم ڈنر پر بھی جا رہے ہیں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت اور میرے لہجے میں بولا۔ اس کا لمس ہمیشہ کا ہیزل کی کسی شام کو مانا لگا جب سے دوسرا ہوتی آنکھوں میں جیسے مرچی بڑھ گئی تھی اس منظر پر۔ چلو اب تم جاؤ، دیر ہو رہی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنے ہان کے لیے۔ وہ نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے بولا۔ ہیزل کسی مجسمے کی مانند وہاں سے نکل گئی۔ عالم راؤ جو ریان کے ساتھ ابھی کالج میں انٹر ہوا تھا، ہیزل کو صدام خان نے ساتھ دیکھا، خود کو کنٹرول کرتے ہوئے مٹھیوں کو بھینچا۔ وہ صدام خان کو اچھے سے جانتا تھا، کہنے کو تو وہ ایک بہت بڑا بزنس مین اس کا اور بادشاہ کا بزنس پارٹنر تھا، پر حقیقت میں بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ اور عالم راؤ نے بہت بار JS بن کر اس کی ڈیلز کینسل کروائی تھی جس پر وہ بری طرح سے تل ملایا تھا، اور اب بھی اسے لڑکیوں کو غائب میں صدام خان کا ہی حال لگ رہا تھا۔ عالم راؤ اپنی شروع ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا ہاتھ ہمیں کھڑا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ عالم راؤ کے پورے وجود میں جیسے شرارے دوڑ گئے۔ ریان ملک جو کب سے عالم راؤ کو اپنی چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا سچ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا؟ کہیں میں کو خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ بہت کلامی کرتے خود کو چوٹی کاٹ کر مدکا پر درد ہوا، یعنی حقیقت ہے۔ صدام خان نے اس کا گال چھوا۔ عالم راؤ کو لگا اب وہ اپنے ضبط کو لے کر نس نس میں خون لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ بہت کیوٹ ہے نا؟ یہ جاتے ہوئے بھی کہ عالم راؤ پہلی آگ کا گولا بنا ہوا تھا، وہ تب بھی باز نہ آیا۔ شٹ اپ! وہ داڑا بہت سی لڑکیاں جو کب سے اس سالار کو دیکھنے میں مگن تھی، اس کی داڑھ پر کب کپا اٹھی۔ ریان ملک اگلے 20 منٹ میں یہ دونوں چھچھندر مجھے اس کے ساتھ نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ 21ویں منٹ پر تمہیں اوپر کی سیر کروانے سے بالکل بھی
گریز نہیں کروں گا۔ ریان ملک نے اپنا ہوش کو گلاتار کیا۔ وہ کہجے وہ مری ہوئی آواز میں کہتا وہاں سے نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی عالم راؤ نے ایک کال ملائی۔ تمہارے پاس صرف 40 منٹ ہیں صدیقی صاحب، میرا کام ہو جانا چاہیے، ورنہ تم عالم راؤ کے قہر کو آواز دو گے جو تمہاری صحت پر بہت ناساز گزرے گا۔ وہ حد سے زیادہ سردپان سے بولتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ وہ اس وقت پاگل ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا صدام خان کے ہاتھ توڑے، اس کی وہ آنکھیں نوچی جن سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، دل میں آگ لگی ہوئی تھی جو اب ایک ہی سوئے بجھ سکتی تھی۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا اندر کی جانب بڑھا، جہاں جہاں سے وہ گزرتا لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی اس یونانی دیوتا کو مڑ کر دیکھتے، پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ مغرور چار چلتا بے نیازی سے اس کے قریب سے گزرتا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا، اور ریان ملک نے ان دونوں کو حجر سے کیسے دور کیا تھا یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آخر عالم راؤ نے یہ کام ہمارے ریان ملک دا گریٹ کو یہ کام سونپا تھا۔ ریزل اپنی کلاس کی جانب بڑھی تھی، تبھی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ ہزل پہلے تو گھبرائی تھی، پر اس کی پوچھ سے دیکھتی اسے پہچان گئی تو خوف کچھ کم ہوا، پر نازک سے دل کو اور حرشے ستانے لگے۔ اگر فہد اور ایلی نے دیکھ لیا تو صدام خان کو پتہ چلے گا آگے کا صورت ہی۔ وہ لڑ تھی، تبھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے بعد کی بات کہا، جبکہ وہ اس کی مزاحمت کو ہاتھ میں نہ لاتے تیزی سے چلتا جا رہا تھا، اور وہ کرٹی پتنگی تو اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ جان تو تب ہوا جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے۔ عالم راؤ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں پلیز لیو می، وہ مزاحمت کرتے ہوئے بڑی ہوئی آواز میں بولی۔ عالم راؤ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا۔ وہ جی جان سے لڑ اٹھی، دل بے سہاتا درد کا خوبصورت سنئی آنکھیں لرز کر جھک گئی۔ اس وقت مجھے روک کر میرے قہر کو آواز مت دو مائی گولڈن ڈال، تم ابھی عالم راؤ کے پاگل پن سے واقف نہیں، اس بنا ایک پل کی بھی دیر کیے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ تنیہ صاحب کے ساتھ سرد لہجے میں دیواز میں گرایا۔ ہزل خوف سے کب پاؤٹے نہیں، پپا پلیز مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے پر مسکرا بولتی عالم کے قہر آواز دے کہ پر وہ اس پر غصہ کرنا بالکل نہیں چاہتا تھا، تبھی اپنے اندر جلتے لاوے کو بڑے ضبط سے قابو پاتے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ کیا چاہیے ہو تم، اٹھا کر گاڑی میں بٹھاؤں یا اس کالج آگ لگا دوں؟ منہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا۔ ہزل نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ عالم راؤ نے بے بسی سے ان سنہری آنکھوں میں موتی چمکے دیکھے، پھر نرمی سے ہاتھ تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ وہ اس وقت اس کے آنسو کو دیکھ کر نرم بالکل بھی نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب سے آ کر خود بھی ڈرامک سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سیاہ کولتار سڑک پر آتے ہی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتے عالم کے پرسنل فلیٹ کے پورش میں رکی۔ ہزل پورے راستے مسلسل آنسو بہاتی آئی تھی، پر وہ لب بیچے خود پر ضبط کیے گاڑی چلاتا تھا۔ اس نے بادشاہ شاہ مونا اور ریان ملک کو بھی پہنچنے کا کہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس کی جانب آیا۔ اتر دور کھول کر اس کے نہ اترنے پر وہ کچھ نرمی سے بولا، پر وہ بنا اس کی بات پر کان دھرے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ عالم اس کی ہٹ درمی پر جھکا اور اگلے ہی پل اس کی باہوں میں تھی۔ اس کی حرکت پر وہ رونا بھول کر ہکا بکا آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی جو بالکل انجان بنا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہزل ساتہ پاؤں سر ہوتی نظریں اگلے ہی پل جھکا گی۔ عالم نے اسے نرمی سے لاؤنج میں اتارا، پر اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی اس نے ہزل کے نازک سی کمر میں بازو مائل کرتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ ہر بارکتا اب بھی اس کے قریب آنے پر سانس رک گئی، دھڑکنیں اگلے پاگل ہو رہی تھی اس ساحر کی قربت پر۔ عالم راؤ نے اپنا ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا کر نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ ہزل کو لگا وہ بھی گر جائے گی، پورا وجود جیسے انگاروں کے لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کال کیوں نہیں کی؟ وہ بغور اس کی شہابی مکھڑے کو دیکھتا ہنوز سرد لہجے میں جواب طلب کر رہا تھا، جو پیچ کر کے شارٹ فراک ٹراؤزر پہنے بالوں کی سادہ سی چوٹیاں بنائے جس سے بہت سے بال نکل اس کے دلکش چہرے کو چھونے کی گستاخی کر رہے تھے۔ کسی بھی قسم کی مصنوعی چیز پاک جھکی پلکوں کے دراز ہمدار جالب سنہرے گلافی آنکھوں پر سایہ کیا۔ اس کی قربت پر گلال ہوتے پھولے گال، چھوٹی سی پیشانی پر چمکتے شبنم کے قطرے، انابی لبوں کی تھرتھراہٹ تو جیسے عالم راؤ کی جان نکالنے کے لیے ہی تھی۔ وہ کچھ پلوں میں ہی سمجھ گیا تھا یہ نازک سی پڑی اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اس نے تمہیں چھوا، اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے جیسے صدام خان کا لمس مٹانے کی کوشش میں تھا۔ اس کے دیکھتے لمس پر کانپی تھی۔ کیوں آنے دیا اسے اپنے قریب؟
اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائے عجیب سے لہجے میں بولا۔ حفظہ نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جو اس ہاتھ کو دیکھتا اس کی انگلیوں کو اپنے پوروں سے سہلاتے کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ جواب دو، کیسے آنے دیا اسے اپنے قریب؟ وہ اپنی لہو ہوتی آنکھوں کو اس کی نم سنہری آنکھوں میں گاڑے وحشت زدہ سے لہجے میں کرایا۔ حفظہ کو اس سے بے حد خوف آیا۔ وہ اسے کیا بتاتے، اس کی تو سانسیں بھی قید تھی استحکام کی وہ سسکی تھی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری، تمہیں چھونے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، تمہارے پور پورا، تمہارے وجود کی رنگنائی، تمہارے یہ خوبصورت جھیل سی سنہری آنکھوں پر ان پر پہرے دیتی، اس جالر پر اس کی پلکوں پر اپنی انگلی سے چھوتے مجنونانہ انداز میں بولتا۔ ہیزل کی جان طوفان کی زیر اثر کر گیا۔ تمہیں اس گلال گالوں کی نرمیاں محسوس کرنے کا۔ وہ نرمی سے اس کے گال پہ انگلیاں چلاتی دیوانہ سا ہی تو لگ رہا تھا۔ تمہارے اس سے سوڑا لبوں کی سرخیاں صرف میرے لیے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کا نچلا لب انگوٹھے سے سلاتا آنکھوں میں دیوانگی لیے بولا۔ عزت اپنے معروف ہوتے دماغ کے ساتھ ابھی جیسے حواس کو دینے والی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے سانسوں کو بے آہنی صرف میں ہی سونپ سکتا ہوں جانا۔ وہ مضبوطی سے اسے خود میں سموتے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، دروازے پر بل بجی۔ عالم راؤ نے حواس کی دنیا میں لوٹتے اسے خود اگل کیا اور مجسمہ بنی ہیزل کو صوفے پر اٹھائے ڈور کی جانب بڑھا۔ جیسے دروازہ کھلا، بازر شاہ، مونا اور ریان ملک تینوں اندر آئے۔ کیا ہوا جی، اتنا ارجنٹ کیوں بلوایا؟ مونا نے انٹر ہوتے ہی سوال اٹھایا۔ ریان ملک بھی متجسس سے دکھائی دیا، جبکہ بادشاہ حسب معمول خاموش تھا۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا، وہ کہتا۔ ہیزل کی جانب بڑھا، وہ بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ پر لاؤنج میں پہنچتے ہی سب نے صوفے پر بیٹھی سر پر دوپٹہ جمائے سر جھکا ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تو سب نے سوالیہ نظروں سے عالم راؤ کی جانب دیکھا۔ پر مونا نے غور کیا تو ایک لمحہ لگا اسے پہچاننے میں کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن انہیں کالج میں ملی تھی۔ مونا نے کچھ کہنے پر منہ کھولا، پر ڈور پر بجنے والے بیل نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ ہیزل سمٹی بیٹھی سخت خوف میں مبتلا تھی۔ اگر صدام خان کو علم ہو گیا کہ وہ کالج سے بھٹکی ہے تو نہ جانے وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ ریان ملک نے دروازہ کھولا تو صدیقی صاحب کو دیکھا پہ ہوا۔ آہر عالم کرنے کیا والا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ سائر تو ہو جائیے بھائی۔ صدیقی صاحب اسے دروازے پر جمع دے کر جھنجھلا کر بولے۔ ریان ملک نے انہیں اندر جانے کی جگہ دی تو وہ اپنا بیگ اٹھائے تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ریان ملک بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ آئیے وکیل صاحب، وہ جلدی سے اپنا کام شروع کیجیے۔ عالم راؤ نے صدیقی صاحب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ کر اپنے کام میں لگے۔ انہوں نے بیگ سے پیپر نکالے اور عالم راؤ کے سامنے رکھے۔ چلو ڈال جلدی سے۔ اس پاسان کو اس کے سامنے پیپر رکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ہیزل کا دماغ پاک سے اڑا کیسے پیپر نہ جانے کیوں دل میں ہنسے سار اٹھانے لگے تھے۔ پیپر میرج ڈال وہ سکون سے بولتا۔ سب کے سر بم گرا گیا اور ہیزل کو لگا تھا جیسے اس کا پورا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ چلو اب جلدی سے سائن کرو، یہاں پر وکیل صاحب کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ شاباش سائنڈ۔ وہ اسے بچوتا بچکاتے ہوئے بولا۔ بادشاہ کا سکون ہنوز برقرار تھا، بلکہ وہ جو خوش تھا اس کی جان کی زندگی میں بھی کوئی بہار بن کر آئی۔ البتہ مونا اور ریان ملک تو سکتے میں جا چکے تھے۔ نہیں پلیز، مجھے نہیں کرنا کہیں بھی سائن۔ وہ روندی آواز میں وہ مشکل بولتی۔ عالم راؤ کو تبا کے انہیں ٹیبل پر رکھ کر گلدان اٹھا کر غضب اور غصے سے فرش پر پٹھا۔ ہیزل خوف سے چلا اٹھی۔ وہی حال صدیقی صاحب کا بھی تھا، فرق بس اتنا تھا وہ چلائے تو تھے پر اپنے دل میں۔ تم سائن کر یا میں وکیل صاحب کو بنا ٹکٹ کے اوپر بھیجوں؟ عالم راؤ پستول نکالتے صدیقی صاحب کے سر پر رکھتے ہوئے داڑا۔ وکیل صاحب تو جیسے بنا گولی چلنے مرنے والے ہو گئے۔ ہیزل وحشت زدہ نظروں سے عالم کو دیکھتی بری طرح سے کانپتی رو رہی تھی۔ مونا کو اس پر ترس آیا، جی وہ رو رہی ہے۔ مونا نے جیسے قہر کو آواز دی۔ عالم غصے میں اس کی جانب بڑھا اور ایک پل میں اس کی گردن دبوچی۔ ہیزل کی تو آنکھیں ہی پھٹ پڑی۔ اس پاگل وحشی کی حرکت دیکھ کر مونا کو تو لگا وہ اس کی گردن ہی چٹا دے گا۔ ریان ملک نے آگے بڑھنا چاہا پر بازر شاہ نے اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے روک لیا۔ بکواس نہیں مونا، اگر تمہاری اس ماں نے سائن نہیں کیا نا تو وکیل صاحب کے بعد اگلا نمبر تمہارا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کرایا۔ مونا بری طرح کانپنے لگی۔ ریان ملک نے اسے سہارا دیتے اپنے ساتھ لگا۔ پلیز بیٹا سائن کر دو، میری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ صدیق صاحب نے ہاتھ جوڑے۔ ہیزل بے بسی سے آنکھیں میرتے کانپتے ہاتھوں میں پین پکڑ کر سائن کر گئی۔ اسے سائن کرتا دیکھ عالم کے تن اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔